السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لفظ پرانا کوڈ کی تشریح کرنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 2 اور 3 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ شعر نمبر 2، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نیلام بولی دے کر بیچنا، صلاح عام دعوت عام، نقطہ داں باریک بات جاننے والا یا اہل نظر۔ اب اس شعر میں سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ کوٹ بنا ہی نیلام کی دکان کے لیے ہے۔ یہ پرانا ہونے کے باوجود بھی بار بار خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک گاہک سے دوسرے گاہک اسے خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں، لہٰذا اس کوٹ کو حاصل کرنے کے لیے تمام لوگوں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اس پر رائے زنی کریں، یعنی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ کوٹ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا ہے۔ اور اس شعر کا دوسرا مصرع صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، یہ غالب کے شعر کا مصرع ہے اور جسے شاعری میں صنعت اشتقاق یا عام طور پر تحریف بھی کہتے ہیں۔ شعر نمبر 3، بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گھوڑے کی یادگار ہے یہ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آزمودہ کار آزمایا ہوا یا تجربہ کار، یادگار نشانی کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں سید محمد جعفری طنزیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کوٹ بہت بزرگ ہے، یعنی بہت پرانا اور خستہ حال ہے اور آزمایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کوٹ کو طویل عرصے تک پہنا اور استعمال کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی انگریز نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، لہٰذا اب اگر ہم مشرقی لوگ اسے پہننے میں فخر محسوس کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ کسی ترقی یافتہ لوگوں کے استعمال میں رہ چکا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر نے اہل مشرق کی احساس محرومی اور احساس کمتری کو بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ لگی ہوگی۔ مزید اشعار کی تشریح میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔